بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسفا، مرحلہ سادسہ، چھٹا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب بھی حضرت یوسف پہ امتحان ہی ختم ہوئے، لیکن اب نوعیت بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف پر امتحانات تھے، دور مظلومیت اور محکومیت کے، اور اب حضرت کے امتحانات کا رخ بدل گیا۔ اب حضرت بادشاہ ہیں اور بھائی فقر و فاقہ میں رہ کر محتاج ہیں۔ وقت آ گیا کہ حضرت یوسف نے بڑا انتظام کیا۔ وہاں پر اب بھی کھنڈرات مصر میں بعض ایسے کھنڈرات ملے ہیں، حضرت نے وہ لمبے چوڑا سٹور تیار کرائے، زمین دوز، اور آپ اندازہ کریں 7 سال کی زراعت وہاں جمع کر دی، فصلیں، اناج اکٹھا کیا۔ اور جب اسی طرح 7 سال ختم ہوئے، اتنے تک معبد والوں نے بھی بڑے شور کیے، پہلوں کا دیکھو پاگل ہے، ساری معیشت تباہ ہو جائے گی، ساری فصلیں اکٹھی کر رہا ہے، فلاں فلاں، ان پراپاگنڈا عروج پہ رہا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، خود جا کے ہر کھیت کا جائزہ لیا 7 سال تک، اور پوری محنت کے ساتھ، اور سب مصر والوں سے معاہدات کیے، اور ہر ایک کا نام لکھا کہ اتنا غلہ جمع کرواؤ، پھر وقت پہ تمہیں مل جائے گا، اور ہر ایک کی رسید بنائی۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ 7 سال پورے مصر کے 7-8 صوبے تھے، ان کے علاوہ اردا گرد جتنے لوگ تھے ملکوں کے، وہ بھی سارے کاٹ زدہ، جہاں کاٹ پہنچا وہ بھی مصر سے لیتے رہے، اور حضرت نے ایسا انتظام کیا کہ پورے 7 سال کا سٹور کم نہیں ہوا، یعنی کمی اس میں نہیں ہے، جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ تو ایسے انداز کے ساتھ شرارتیں درمیان میں بڑی ہوئی، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سارے مجاور تھے، انہوں نے اپنے سٹور بنائے، لیکن ساری گندم ان کی خراب ہو گئی، بابے نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ تو معجزاتی انتظام تھا حضرت یوسف کا کہ 7 سال تک گندم خراب بھی نہیں ہوئی، نہ چاول خراب ہوئے، نہ اور کوئی چیز خراب ہوئی، جیسے انتظام کیا اسی طرح وہ رہا۔ اب یہ قحط پھیل گیا، اور یہ قحط کنعان میں بھی جا پہنچا۔ کنعان میں جب قحط پہنچا، اب بڑے پریشان ہوئے، وہی مولانا صاحب، وہ حضرت کے بھائیوں تک بھی قحط پہنچا۔ اب تو ان کے بھی بڑے آگے بچے سچے تھے، 40-45 افراد گھر کے بن چکے تھے، تو کافی عرصہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے۔ اب وہاں پر جب قحط پڑا، وہ بھی مجبور ہوئے، انہیں کسی نے بتایا کہ مصر شہر میں سنہ غلہ مل رہا ہے، اور بادشاہ بڑا سخی ہے، تو لہٰذا تم بھی تیاری کرو، اور کنعان سے بھی قافلہ چل پڑا، اور اس میں حضرت کے بھائی بھی تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یوسف خود منتظر تھے کہ بھائی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تعارف کی نہیں تھی، تو بھائی آئیں گے، تو انہوں نے اپنے جو خدام تھے، مختلف گیٹ بنے ہوئے تھے مصر کے، اور پورا چوکیدارہ انتظام تھا، تو انہوں نے بتا رکھا تھا کہ اگر کنعان سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ یہ جب بھائی پہنچے تو خادموں نے خبر کی، تو حضرت نے کہا کہ ان کنعانیوں کو میرے پاس لے آؤ، تو وہاں بھائی پہنچ گئے۔ اب اسی کا تذکرہ ہے، اور امتحان اس طرح ہے کہ اب بھائیوں نے کیا کیا تھا، اگر کوئی دنیا دار انتقام لینا چاہتا تو بھائیوں کا یہ پورا انتظام کرتا مولانا صاحب کا، بھی تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن اب وہ بھائی آ گئے، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ پھر مصر میں آ کے چلے جاتے، سامنے نہ آتے، تو پھر بھی خیر، آ کر پھر حضرت کے سامنے بھی آ گئے، اور گپ شپ بھی لگائی، حال احوال، لیکن حضرت نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا
ان کی بہت اچھی خاطر تواضع کی، بھائیوں کو دمبے شمبے کھلائے، بیچارے قحط کے مارے ہوئے تھے، اور ان کو 3 دن اپنے پاس بھی رکھا، بعض روایات بھی ہیں، اور خوب خاطر تواضع کی، اور وہ بھی حال احوال بھی پوچھا، ابا جی کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، ابا جی تو نہیں کہا، ان کے ابا جی کا کہا کہ آپ کا والد کون ہے، کیا کرتی ہیں، کیا کیسا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب، بس ہمارا ایک بھائی تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ نیک بخت سب ہر وقت انہی کے تذکرہ کرتے رہتی ہیں، اور وہ مصر میں ہیں، اپنا کنان میں ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بس ہمارا بہت پیارا بھائی تھا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ ابھی بھی مولوی اپنی عادتوں پر قائم تھے ماشاءاللہ، 40 سال کے بعد بھی کہہ رہے تھے ہم توبہ کر لیں گے، لیکن ابھی بھی اسی بے ایمانی پہ تھے۔ اس لیے جاء اخوۃ یوسف، آپ کے پاس لکھا ہوگا شدت پرچہ اول، اب پھر امتحان شروع ہو گیا۔ آگے بھائی یوسف کے بجز بنیامین، بنیامین نہیں آیا، باقی بھائی آگئے غلہ لینے کے لیے، فدخلوا علیہ، شدت دوم، پس داخل ہوئے حضرت کے پاس۔ اگر مصر میں آئے واپس ہو جاتے تب بھی مسئلہ نہیں تھا، اب حضرت کے سامنے بھی آ گئے۔ فعرفہم، شدت پرچہ سوم، آتے اور پہچان نہ ہوتی پھر بھی خیر تھی۔ فعرفہم، پس حضرت نے انہیں پہچان لیا۔ وہم، حالانکہ لہو، وہ حضرت کو منکرون، نہ پہچاننے والے تھے، انہوں نے حضرت کو نہیں پہچانا، حضرت نے ان کو پہچان لیا کہ یہ فلانا بھائی ہے، فلانا بھائی فلانا ہے۔ 40 سال جو گزر گئے تھے اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پھر جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ کیسے ادھر پہنچایا، حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور بھائی جو ہیں کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اس لیے کہ جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بھائی پہلے بھی بڑے تھے تو وہ اپنی پہلی حیات پہ تھے، صرف کوئی داڑیاں شاڑیاں سفید ہوئی ہوں گی، باقی تو سارا چہرہ مورا وہی تھا۔ اور حضرت یوسف 7 سال کے تھے، اور اب وہ وہاں مصر میں کم از کم 47-50 سال کے ہوں گے، تو اب بچپن کہاں اور جوانی کہاں۔ پھر کنعان میں ایک غربت کا دور تھا، اور آج وہ مصر میں شاہی لباس میں تھے اور بادشاہ کی کرسی پہ تھے۔ تو بادشاہ اور بڑے لوگوں کے لباس سے بھی آدمی نہیں پہچانا جاتا، لباس بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت یوسف پردہ کرتے تھے، یہ ایسی بک بک ہے، پردہ نہیں کرتے تھے۔ تو پہچان آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ لکثرت التغیر فیہ لصغر سنہ وقت المفارقۃ وقیل کان ھذا، یا معجزہ ہے یا کثرت تغیر ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پس جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، جَهَّزَهُمْ، اسی سے جہیز ہے اور جو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، جَهَّزَهُمْ، جب تیار کیا ان کے سامان کو، قال، فرمایا، حضرت دل میں رکھے رہے اور ان کی بڑی خاطر تواضع کی، دمبے شمبے بکرے شکرے 3 دن بھائیوں نے خوب کھایا، قحط والی ساری بھوکیں وہ ختم کی، اور حیران بھی تھے کہ اتنا اچھا بادشاہ ہے اور ہمارا اتنا خیال رکھنے والا بادشاہ ہے۔ تو اب حضرت نے آخر میں بات کی، قال ائتونی بأخ لکم، فرمایا ضرور لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یعنی بنیامین، اس کو لے آنا۔ اگلی دفعہ آنا یہ چلتے وقت فرمایا تو بھائی کو ضرور ساتھ لے آنا۔ الا ترونا،
انی اوفل کہلا، یہ حضرت نے ترغیب دی، پہلا ہیلا اور پہلی ترغیب، فرمایا کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، فی کس، ایک ایک آدمی کو، بات ترتیب بنی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ کا وزن غلہ ملتا ہے، ابھی تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا بھائی ہے اس کے لیے بھی غلہ دو، فرمایا چلو اس دفعہ تو لے جاؤ لیکن آئندہ بھائی کو ساتھ لے آنا، میں فی کس پورا کر کے غلہ دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہتر ہوں میزبانی کرنے والوں سے۔ یہ بات، یہ جملہ بتا گیا کہ خوب بکرے چھترے اڑے، خیر المنزلین، کوئی صحیح مہمان نوازی ہوئی، اس لیے فرما رہے ہیں دیکھو میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، ساتھ اپنا احسان بھی ذکر کر دیا۔ فَإِلَّمْ، یہ دوسرا ہیلا بعید ہے اور ترہیب ہے، پس اگر نہ لے آئے تم اس بھائی کو میرے پاس، فلا کیل لکم، کوئی اناج شناج نہیں ہوگا واسطے تمہارے، اندی میرے پاس، بلا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو دھوکہ دے کر زیادہ غلہ لے لیا ہے، اس لیے خبردار آتے ہوئے بھائی کو لے آنا۔ قالو، اب ان کے دل میں تھا بھئی پہلے جو ہم نے باپ سے اچھائیاں کی ہوئی ہیں، مولویوں نے سوچا بھئی اب بنیامین کو کیسے لائیں گے، اس لیے کہتے ہیں قالو سنرابدو، پہلے تو بڑی منت سماجت کی، حضرت جی مہربانی کرو وہ نہیں آ سکتا، اس کا ایک بھائی پہلے بھی گم ہو چکا ہے، اس لیے والد صاحب اسی کے سہارے پہ رہتی ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمیں غلہ دے دیں اور ہمیں نہ مجبور کریں ان کو لانے پہ۔ حضرت نے فرمایا خبردار، اب آئے تو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، ابھی تم لے کے جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم سارے مولوی فراڈ کر رہے ہو، بھائی کا غلہ بھی لے کے جا رہے ہو اور بھائی نہیں آؤں گا اور بہانے بنا رہے ہو، میں نہیں ذمہ دار، آئندہ آؤ تو بھائی کو ساتھ لانا۔ قالو سنرابدو عنہ، کہتے ہیں جی سنرابدو، ہم پنجابی معنی نے پھر مطالبہ کریں گے، اردو ہے، اور پنجابی معنی بلامن دی کوشش کرساں، بلامن دی کوشش کرساں، ویسے ابا جی آنے نہیں دیں گے، سنرابدو مطالبہ کریں گے ہم اس سے، اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بے شک ہم کوشش اور درخواست کرنے والے ہیں، ہم کوشش حتی الامکان پوری کریں گے، لیکن اندر چور موجود تھا کہ ابا جی اب ہم پہ اعتماد بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تک یہ سیدھے تو نہیں ہوئے تھے، مولوی کا سیدھا ہونا بہت مشکل ہے، 40 سال کے بعد بھی سوئی وہاں کھڑی تھی، وہی تعبیلیں۔ فَإِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ، ترہیب آ گیا، آپ آگے فرمایا قَالَ لِفِتْيَانِهِ، تیسری کوشش حضرت کی، یہاں ہیلا وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آئے مکر کے معنی میں، ہیلا کا مطلب ہے کوشش، حضرت نے تیسری کوشش یہ کی ہے کہ اپنے فتیان سے مراد خدمت گار ہیں، ان کو کہہ دیا کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے اس بوریوں میں، رحالہم، بوریاں، گونیاں پنجابی معنی گونی ہیں، اور ویسے رحال وہ جو برتن شرطن ہیں ان کے بوریاں ہوتی تھی ان میں، تاکہ غرض جالے، تاکہ یہ اس کو پہچانتے ہوں، اذن قلبو، جب واپس جائیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، تاکہ یہ واپس آتے ہوں۔ تو حضرت نے جو پونجی تھی، دراہم تھے، وہ جو فی کس لیے تھے، تو وہ فتیان کو کہا کہ کسی کی بوری میں ڈال دو۔ کیوں؟ 2 مطلب تھے، ایک تو یہ تھا کہ جب ابا جی کو پتہ چلے گا کہ یہ تو دراہم واپس آ گئے تو ابا جی فوراً کہیں گے بھئی یہ بھول کے آ گئے ہیں، واپس جلدی جاؤ، یہ حرام کے ہیں، واپس کرو جلدی۔ ابا جی نے انہیں بیٹھنے نہیں دینا۔ اور دوسرا یہ تھا
کہ ان کی حالت بڑی کمزور تھی بھائیوں کی، ذرا فقیر فقیر لگ رہے تھے، تو حضرت کو ترس آ گیا کہ چلو کیا پتہ ان کی واپسی کے لیے سامان نہ ہو، تو ان کو وہ دراہم واپس کر دیے کہ اگر کہیں ان کے پاس دراہم نہ ہوئے تو یہ بالکل نہ آئے تو کام گڑبڑ ہوگا۔ تو حضرت چاہتے تھے کہ یہ آئیں اور بنیامین کو بھی ساتھ لائیں، تو اس لیے بوریوں میں رکھوا دی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں آپ کے پاس لکھا ہے لِأَنَّهُ، ہاں اچھا، ایک یہ وجہ لکھی ہے کہ وہ حضرت کے احسان اور کرم سے متاثر ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو حلال نہیں سمجھیں گے روکنا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فقراء تھے لا یجدون ما یشترون بہ قوتہم، بھائی کو ان کو تو احساس نہیں آیا تھا، لیکن حضرت یوسف یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی، اور ظاہر بات ہے بھائیوں سے پونجی لینے کو حیا بھی مانے آئی ہوگی، اس لیے احساس کر کے حضرت نے واپس کر دی۔ اب گئے لعلہم یعرفون